اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 153 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 154 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ یہ آیت کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اور غزوہ احد کا ہی پس منظر، جو غزوہ احد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ چند اسباق سے، وہیں سے واقعہ یہاں اس آج کے سبق کا بھی شروع ہوتا ہے۔ تو جنگ احد کے بعد اور جب افراتفری ایک دم پھیلی تھی، مسلمان اداس بھی تھے۔ اداس کس وجہ سے تھے کہ کس طرح ان سے جو لغزش ہوئی بعض صحابہ کرام سے، اور وہ درہ چھوڑ دیا، اور کچھ جو افواہ پھیلی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی، تو اس وجہ سے بھی بعض مسلمانوں نے دل اپنا چھوٹا کر لیا، اس افواہ پہ یقین کر لیا۔ تو ایک عجیب سی صورتحال تھی، مسلمان غمگین تھے، اداس تھے۔ تو رب العالمین کی طرف سے اس وقت جو مدد نازل ہوئی اس کے بارے میں ذکر کیا گیا اس آیت میں، اور منافقین کا ذکر کیا گیا۔ یقیناً اس آیت میں بھی جس طرح ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے بہت سی لرننگس ہیں، بہت سے اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے ایک اور سبق یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا۔ تو پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے ہوا یہ کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ تو آیت کی ابتدا میں پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری۔ تو دیکھیں، سکون کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو بے سکونی سی، انزائٹی سی دل میں آ جاتی ہے، اور انسان بے سکون جب ہوتا ہے تو نہ رات کی نیند آتی ہے، نہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کے بھی، نہ نظریں ایک طرح کی خوشگوار ہوتی ہیں، نہ یعنی کہ کوئی بھی منظر اس شخص کو جو اندر سے اداس ہے اس کو خوش نہیں کر پاتا۔ جس کو اندر سے پریشانی ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے لطف نہیں اٹھا سکتا، بوجھل سا ہو جاتا ہے، اداس سا ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب مسلمان غزوہ احد کے وقت پریشان تھے، تو رب العالمین نے ان کی بھی مدد کے لیے سکون نازل کیا ان پر۔ دیکھیں، نیند جو ہے نا، اس کا تعلق انسان کے دماغ کے پرسکون ہونے سے، دل کے پرسکون ہونے سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت ہی کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو چین کی نیند سوتے ہیں، اور یہ چین کی نیند سونا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے رات میں۔ دیکھیں، کئی شخص، بہت سے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو کہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور پھر بھی انہیں نیند نہیں آتی، لیکن کہنے کو ان کے پاس دنیا کی مال و دولت سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو سکون اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کا یہاں پر تعارف کروایا۔ دیکھیے نا کہ اللہ مومنوں پر سکینہ، سکون نازل فرماتا ہے، جس کی برکت سے مصیبتوں میں بھی مومن کا دل نہیں گھبراتا، اور یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ جس طرح ہم نے پارہ میں سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ جب طالوت کے ساتھ جالوت کے مقابل بھیجے گئے تھے، تو کیا ہوا تھا، جالوت کے مقابل جب گئے تھے تو ان پر بھی تابوت سکینہ اترا تھا،
ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح اس کا ذکر تیسرے پارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے. اسی طرح ہجرت کی رات غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل کیا گیا. اس کا بھی ذکر سورۃ الفتح میں تفصیل سے آتا ہے. تو ایسے ہی جنگ احد میں بھی مسلمان جو غازی تھے ان پر اللہ نے سکون اتارا، سکینہ نازل کیا، جس سے ان کے دلوں کو چین آ گیا. یہ سکینہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. انشاءاللہ قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں میں جس طرح سے جب آزمائش آتی ہے تو اللہ اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے مسلمانوں کو. یہ سلسلہ قیامت تک بھی وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر رہے گا. بس شرط یہ ہے کہ وہ حقیقتاً مسلمان ہوں، یعنی ایمان حقیقتاً دل میں موجود ہو، تاکہ رب العالمین کی طرف سے جب آزمائش آئے تو اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی نہ آ جائے. اب یہاں پر دوسری لائن پہ جب ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے. جاہلیت کیسے گمان، کیا گمان کر رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے پہ ہمارا بھی کچھ اختیار نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی بھی اختیار ہوتا تو کیا ہوتا کہ ہم کبھی بھی یہاں پر مارے نہ جاتے. دیکھیں ہم نے پڑھا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا. منافقین اس سے واضح ہو گئے. اب اس طرح کے کچھ منافقین وہ بھی تھے جو ذاتی بدنامی کے خوف سے، یعنی کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، ہماری منافقت ظاہر ہو جائے گی، وہ اس خوف سے ہی نا ان کا دل نہیں تھا، پھر بھی وہ مجبوراً جنگ میں شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ دل سے نہیں لڑے. تو جو مسلمان تھے انہوں نے جب مصیبتیں دیکھی، پریشانیاں دیکھی، تو صحابہ کرام نے اپنی غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی، یا رسول اللہ ایسا کون سا ہمارے اللہ کو ناپسند آ گیا جس کی وجہ سے یہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ جو منافقین تھے یہ ان کے الفاظ ہیں جو یہ کہتے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، ہم تو مجبوراً آئے ہیں یہاں پر، ہم اپنی خوشی سے نہیں آئے، نہ اپنے اختیار سے آئے ہیں. تو اگر ہماری چلتی ہوتی، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے اور ہم کیوں مارے جاتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ارشاد ہوا کہ اے نبی آپ فرما دیجیے ان سے، اے بے وقوف ہو، تم قدرت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کا حکم کیسے پھیر سکتے ہو؟ کہ موت تو وہ چیز ہے جس کو جس وقت آنی ہے وہ خود اپنی جائے موت کی طرف چل پڑتا ہے. موت جس جگہ حادثہ پیش آنا ہوتا ہے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. اگر گھر موجود ہو، جہاد پہ نہ ہو، تو اس کو جب موت لکھی ہے تو وہ گھر میں ہی آ جائے گی. تو جہاد موت کا نام تھوڑی ہے، جہاد تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کا نام ہے. موت تو مشروط نہیں نہ ہے، جس کی لکھی ہے اس کو آ جانی ہے، جس کی نہیں لکھی وہ جہاد سے غازی بن کے لوٹ آتا ہے. تو ان بے وقوفوں کو کہہ دو، یہ جو منافقین مسلمانوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈال رہے ہیں، یہ جو اپنے دل کی بات زبان پر لے آئے ہیں اپنے نقصان اٹھانے کے بعد، کہ اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو ہم شکست اس طرح نہ کھاتے، ہم اس طرح نقصان نہ اٹھاتے. تو اے حبیب ان سے فرما دیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے موت دے، اور یہ لکھی جا چکی ہے ہر شخص کی سانس. جس کی جتنی زندگی ہے وہ نہ ایک سانس اس سے زیادہ لے پائے گا نہ کم. تو یہ کس طرح کی منافقت والی باتیں اور بزدلانہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے رب العالمین نے آیت کے اختتام میں فرمایا، یہ تمام باتیں، یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے. یعنی کچھ منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، وہ پہلے ہی پلٹ گئے. پھر یہ سارا معاملہ اسی وجہ سے بھی پیش آیا تاکہ پیور مسلمانوں کی بھی پہچان ہو جائے. جو پیور تھے وہ کس طرح ثابت قدم رہے اس وقت، جو نہ میدان جنگ سے ان کی لغزش ان کے قدموں کو ہوئی، نہ وہ پلٹے بلکہ ثابت قدمی سے لگے رہے. اور جو منافق نہ خوش ہوتے ہوئے اپنی بدنامی کے خوف سے مجبوراً جنگ میں شریک ہو گئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تاکہ جو ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفاق چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ اللہ دلوں کی بات جاننے والا ہے. میں امید کرتی ہوں یہ آیت مکمل طور پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آیت نمبر 155، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان، بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے. دیکھیں لغزش اور غلطی میں بھی فرق ہوتا ہے نا. لغزش تو ہے نا، یہاں پر دیکھیں جس طرح یہ لفظ استعمال ہوا، انمس تزلہم الشیطان ببعض، لفظ استعمال ہوا بعض کو، یعنی تمام صحابہ کرام نہیں، بعض. وہ بعض کون تھے ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اول تو لغزش وہاں کھائی جب درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور ان میں روایت کے مطابق 8 درے پر رہ گئی تھی، باقی تمام کے تمام نیچے اتر آئے تھے. تب ان کی لغزش، ایک ان سے لغزش یہ ہوئی، اور دوسری ان کے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ
اس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہوئی تب ان کے پاؤں ذرا لغزش ان کے پاؤں کو قدموں کو ہو گئی کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. تو یہ خبر سن کر ان کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑا. تو ان میں جو صحابہ کرام ہیں ان کے نام ہیں حضرت عثمان بن عفان، حضرت رافع بن یعلا، حضرت خارجہ ابن زید، حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ، حضرت ولید ابن عقبہ، حضرت سعد بن عثمان، حضرت عقبہ ابن عثمان انصاری زرقی. یہ صحابہ کرام تھے، اس لیے رب العالمین نے یہاں پر بعد کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے کہ تم میں سے منکم تم میں سے یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن جماعتیں ملیں. ٹھیک ہے، شیطان نے انہیں لغزش دی اور بعض ان میں سے جو تھے وہ ان میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے. لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ تمام کی تمام جان نثار تھے. ایسا نہیں کہ ان سے جو لغزش ہوئی انہوں نے دانستن کی، نادانستہ طور پر ان سے یہ کام یہ گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے، بلکہ اس کو لغزش کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. تو خبردار جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کی یا کسی نے ان پر ان کی طرف الزام لگایا یا ان کو اس طرح کہا کہ جس طرح میں ابھی بولا کہ گناہ بھی اگر اس کو کہا جائے تو یہ مناسب الفاظ نہیں ہیں، تو ان سے جو لغزش ہوئی شیطان نے ہی ان کو اس طرح بہکایا، وہ افواہ پھیلا دی جس کی وجہ سے یہ عمل ہوا. تو رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا اور رب العالمین نے ان کو تمام کو معاف کر دیا. لہٰذا کسی کو بھی آئندہ برے الفاظ میں اس واقعے کو یا صحابہ کرام کو اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ ایسا کرے، کیونکہ بہت سے اس طرح بھی 30 صحابہ کرام تھے جو یک کے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے آمنے سامنے تھے کہ جب مشرکین ناپاک ارادے سے آتے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، تو 30 کم از کم صحابہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، یعنی آپ کے بیاف پہ سامنے کفار سے لڑتے. ٹھیک ہے، اور اپنے سینے پر وہ تیر کھاتے کہ جس کی نسبت وہ جو مطلب جس کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتا وہ اپنے اوپر کھا کر شہید ہو جاتے. اور ہر شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا، جم جاتا اور اپنی آخری سانس تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتا کہ اے نبی میں آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میرے والدین میری ذات آپ پر قربان، مجھے قیامت تک نہ چھوڑنا. یہ کہتا اور وہ جان دے دیتا. تو حاصل الکلام یہ کہ صحابہ کرام سے جو لغزش اور پھسلن ہوئی تھی یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، یعنی اپنی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تھا. اور ان میں سے بعض صحابہ کرام سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ وہ انہوں نے افواہ پر یقین کر لیا یا وہ جو درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان نے انہیں لغزش دی اور شیطان کو موقع مل گیا، لیکن کان کھول کر سن لو اے لوگو، یقیناً بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب جو ان پر تان کرے گا، ان کو برا کہے گا، وہ مردود ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ بڑے بڑے قصور کو بھی بخش دیتا ہے اور وہ حلم والا بھی ہے کہ جو سرکش ہے ان کو بھی ایک دم نہیں پکڑتا بلکہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کو بھی موقع دیتا رہتا ہے کہ وہ لوگ بھی توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو رب العالمین بے شک مہربان ہیں اور بے شک صحابہ کرام کے اس سارے واقعے سے ہمیں مسلمانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بے شک وہ تمام کے تمام اس وقت ہی بخشے گئے تھے اور وہ بخشے ہوئے ہی ہیں. رب العالمین نے یہ کام اسی وجہ سے کیا تاکہ پیورٹی کا سب کو پتہ لگ جائے کہ مسلمان پیور کون سے اور منافقین کون سے ہیں، اور وہ علیحدہ ہو بھی گئے. آیت نمبر 156، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اب ایسے ہوتا تھا کہ جو اس دور کے منافقین تھے، مسلمانوں میں سے کوئی حلال رزق کی تلاش کے لیے دور جاتا اور سفر کرتا یا جہاد میں شرکت کرتا اور اس کی جان چلی جاتی، تو ایسے میں منافقین مسلمانوں کو اس طرح طعنے دیتے کہ اگر یہ ہم لوگوں میں رہتا، اگر یہ رہتا تو نہ مارا جاتا، اپنی جان سے گیا، اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح جس طرح فار ایگزامپل کوئی شخص رزق کی تلاش میں سفر میں ہوتا، اتفاقاً اس کو موت آ جاتی. سفر بہت یہ اس طرح کے سفر نہیں تھے جس طرح کے ہمارے ہاں آج کل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موت تو کبھی بھی لکھی ہے. آج کل سفر اتنے ریلائبل ہونے کے باوجود بھی جب
کیا پتہ کب کس کو موت آ جائے، کس طرح حادثہ پیش آ جائے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو اس طرح پچھلے جو اس دور کے سفر تو بہت مشکل ہوتے تھے، قافلے بنتے تھے، 3 3 4 4 ماہ انسان سفر کرتا رہتا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رہتا اور پھر واپس آتا اپنے آبائی گھر وغیرہ۔ تو فرمایا گیا کہ منافقین ایسے کرتے تھے کہ جو سفر میں یا جہاد میں جاتا اور مارا جاتا تو مسلمانوں کو اس پر بھی تان کرتے، کہتے کہ اگر تم نہ جاتے تو تمہاری جان نہ جاتی، یا اس کے گھر والوں کو اس طرح لعن تان کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ یہ بات اس وجہ سے کہتے تھے، اس طرح کے کلمات اس وجہ سے اپنی زبان سے ادا کرتے تھے کہ مسلمان کے دل میں افسوس پیدا ہو جائے یا مسلمان بزدل ہو جائے۔ حالانکہ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی اپنی کسی قرابت دار، کسی رشتہ دار کی شہادت پہ کبھی غم نہیں کرتا، اور الحمدللہ ہماری پاک آرمی اور ان کے گھر والے اس بات کے گواہ ہیں کہ مائیں اپنے 4 بیٹے ہوں 5 بیٹے ہوں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو مائیں فخر کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے لیے جنت کو حلال کر لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے اپنی اولادوں کو دیا، اپنے ملک کے لیے اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو اس طرح تو مومن یہ ایمان کا لیول ہے نا، لیکن منافقین کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بزدل کرنے کی ہر طرح سے کریں کہ مسلمان جہاد پہ جانا چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ بھی شہید ہوئے تب بھی ضرور مر جاؤ گے، کیونکہ قسم اللہ تعالیٰ کی، یہ اگلی آیت بھی نا ساتھ ہی میں پڑھتی ہوں کہ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی فرمایا یہ گیا، حضرت علی کا یہاں پر قول میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید نہ بھی ہو، جہاد کے ڈر سے تم گھر بیٹھے رہو تو گھر بھی تو کبھی نہ کبھی موت آنی ہے نا۔ تو اللہ کی قسم کہ جو شخص دیکھیں جو تلوار کی 1000 ضربیں کھا لے، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑے، رب تعالیٰ کی ایک قسم کھا کر حضرت علی نے فرمایا کہ تلوار کی 1000 ضربیں بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے زیادہ آسان ہیں۔ جو موت کے خوف سے چھپ کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ جہالت اور ذلت کی موت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو جہاد سے ڈرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں موت کے ڈر سے کہ جہاد میں جائیں گے تو مریں گے، وہ ذلت کی زندگی جی رہے ہیں اور ذلت کی موت ہی مریں گے، کیونکہ جہاد سے ڈر رہے تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے سے ڈر رہے تھے۔ حالانکہ جو جہاد میں جاتا ہے اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، یعنی کوئی شخص شہید ہو جائے راہ میں، اللہ کی راہ میں، یا ویسے ہی اپنی ابدی موت مرے، غازی بن کے آئے میدان جہاد سے، یا ویسے ہی اللہ کے کوئی کام کرتے، نیک کام کرتے کرتے اپنی ابدی موت مر جائے، یعنی نیچرل ڈیتھ اگر اس کی ہو جائے، تو اس صورت میں بھی رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بخشش ہے، اس کے لیے رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اور رب فرماتا ہے کہ میری طرف سے جو بخشش ہے، بخشش کا انعام اور جو رحمتوں کا نزول ہے وہ اس ساری دنیا سے بہتر ہے۔ یہ دنیا والے جو جمع کر رہے ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ کیا جمع کر رہے ہیں؟ کہ سارے کفار جو جمع کردہ مال ہے، مال و دولت ہے، اپنی طرف سے جو بناوٹی عزت ہے اور وہ جو سلطنت ہے، وقار ہے، یہ جو ان کی بناوٹی چیزیں ہیں، ان سے سب سے بہتر وہ ہے، وہ موت، وہ زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں لگا دی جائے۔ اور پھر فرمایا گیا اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ فرمایا کہ شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، یا تم اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہے ہو اور جس طرح جہاد کیا اور وہاں سے تم زندہ واپس آ گئے اور اس کے بعد تمہاری نیچرل ڈیتھ ہوئی، یا تمہیں کسی نے مار دیا یا تم خود مر گئے لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو، تو تمہاری موت آسان ہے، دنیا میں بھی تمہیں اس کا انعام ہے، آخرت میں بھی انعام ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ یعنی آج کے پورے سبق کا اگر کنکلوژن اس آیت پہ کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ جہاد کے ڈر سے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے ڈر سے، خوف سے انسان گھر میں بیٹھا رہے کہ نہیں جانا، جان کو خطرہ ہے، ہمیں جان زیادہ پیاری ہے، ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو جان سے زیادہ جب اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں نہ دیں گے تو جان تو وہ ہے کہ جب نکلنی ہے تو وہ گھر میں بھی نکل سکتی، لوٹنا تو پروردگار کی طرف ہے۔ لیکن وہی بات کہ جان جو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کے راستے میں جان دے بھی دیں تو اللہ نے ہمیں جان دی تھی،
اسی کی راہ میں دے دیں گے تو بھی ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ اب ہمارے رب کی رحمت ہی ہے جو ہمیں بخش دے. اور موت چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں میدان جہاد میں، کہیں بھی موت جس وقت لکھی ہے آ جانی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، رب کے احکامات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. اور ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ وہ زندگی اور موت ایسے جیے کہ رب اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان آیات پاک کے سمجھنے کے توفیل ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور موت عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.